بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکافات عمل۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہمیں دنیا میں نہیں ملتا تو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں۔ مکافات عمل سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو باتیں تو بہت سی ہیں۔ میری اپنی زندگی میں کافی چیزیں میں نے سیکھی ہیں، کافی کچھ دیکھا ہے۔ جب ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں اتنا ہی ظلم کرنا چاہیے جتنا ہم کل کو برداشت کر سکیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہمیں دنیا میں نہیں ملتا تو وہ لوگ بہت غلط کہتے ہیں۔ اب دنیا میں ہی انسان کو سب کچھ بھگت کر جانا ہے، سب کچھ بھگت کر جانا پڑتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ آپ کے جتنے بھی عمل ہوں گے اس کا مکافات ضرور ہوگا، اس کا مکافات جو ہوگا وہ آپ کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ کچھ خوبصورت باتوں سے، خوبصورت ورڈ سے ہم مکافات عمل کو تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل محض ایک دلاسا ہے۔ ہم نے ہنستے ہوئے دیکھے ہیں اوروں کو رلانے والے، لیکن میں کہتی ہوں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو اکثر اتنا دکھ کہ شاید نہیں ملتا جتنا وہ اوروں کو دیکھتے ہیں، لیکن یقین مانیں ان کا سکون مکمل طور پر رخصت ہو جاتا ہے، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کی ہنسی کے پیچھے تکلیف بھی دیکھی ہے، ان کے سکون میں بدسکونی بھی دیکھی ہے، ان کے چین میں گھبراہٹ بھی محسوس کی ہے، ان کے مال و اولاد سے نا برکت اٹھ جاتی ہے، اور ان کو ڈپریشن کا مریض بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا خود سہ سکیں۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں جیسا سوچتے ہیں، جیسا ہم کسی کے بارے میں کریں گے نا آج، ویسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہو، ویسا آپ دوسروں کے ساتھ کیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ سب کے ساتھ اچھا کیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب لوگ ایمان سے چلیں، آپ کے ساتھ ہونیسٹ رہیں، تو آپ کو چاہیے آپ ہونیسٹ بنیں۔ جب آپ خود ہونیسٹ ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی سب وفا والے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے خود کو ٹھیک نہیں کرنا اور دوسروں کو بلیم کرنا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ جو آپ کریں گے نا، جیسے آپ ہوں گے تو آپ کو ویسا ہی سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اچھا کرنا ہے اور تبھی آپ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور جسے ہم جواب نہیں نہ دیتے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جواب دیتے ہیں نا تو اس وقت لاجواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مکافات عمل پر یقین رکھنا چاہیے۔ مکافات عمل انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں اس وقت شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اور کس طرح سے، کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے دل سے ایک آواز ضرور آتی ہے کہ یہ گناہ ہے، نہ کرو۔ اگر ہم اس کی تفصیل کے بارے میں بات کریں تو آگے میں آپ سے ضرور بات کروں گی اس بارے میں۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر ہمارے دل سے ایک چھوٹی سی آواز ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ مت کرو، مت کرو، مت کرو، یہ گناہ ہے۔ لیکن شاید ہم غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ اس کی حقیقت کا مشاہدہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی آزمائش اور درجات کی بلندی دوسروں کی سزا ہی کیوں لگتی ہے؟ ہم یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا تو نہیں ہم بھگت رہے، کہیں ہم نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، اس کی سزا تو نہیں ہمیں مل رہی؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ بد دعا کے آثار نے تو نہیں ہمیں کہیں جھگڑا ہوا ہمیں؟ کیوں ہم ایسا نہیں سوچتے؟ یہ بات یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان کے بد اعمال بد دعا بن کر اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب کوئی تمہاری شکایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑے۔ نہ جانے آج کتنے لوگوں نے دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ
انہیں کچھ عرصے بعد وہ سب کچھ سود سمیت واپس ملے گا۔ آپ کے بولے گئے تلخ جملوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دماغ ڈپریشن کے مریض بنا دیے، کتنوں کو تکلیف دے دی ہے۔ آپ کے منہ سے تو چند الفاظ نکلے تھے، لیکن وہ الفاظ اس انسان کی زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ قدرت تو اتنی پرفیکٹ ہے، ہمارے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ کسی کو خوشیاں دے کر پھر خوشیاں اس کے پاس چل کر آتی ہیں، خود چل کر آتی ہیں، لیکن جب کسی کا سکون برباد کریں گے تو پھر کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خود سکون میں رہیں گے؟ چاہے آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کو اس کا مکافات عمل اس دنیا میں ہی ملے گا۔ اور ہم کتنی آسانی سے ہی یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ جو انصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں نا، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ اللہ کا انصاف جو ہے نا، وہ سب سے بہترین ہے۔ یقین جانو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور انصاف کرتے ہیں۔ ہم انسان ہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ یقین جانو، جب آپ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، اگر آپ پریشان ہیں، اور اگر آپ کو بے چینی ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، کس وجہ سے پریشانی ہے، تو ایک بار ضرور سوچیے گا کہ کیا آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے کیا آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا یا دل دکھایا؟ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو گرے؟ کیا آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کے سامنے رویا؟ ان سب باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن آپ کو کس بات کی بے چینی ہے، کس چیز کی وجہ سے بے سکونی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، کبھی کبھی ہم سے ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ہم بھول بیٹھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہماری وجہ سے شاید کسی کا دل دکھ گیا ہو، ہمارے الفاظ کچھ ایسے نکل آئے ہوں جس سے اگلے انسان کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہوں۔ کیوں نہیں ہم ایسا سوچتے؟ اس کے دل میں جو ایک امید جاگی تھی، اس کی امید وہیں بند ہو گئی۔ ہم نے اپنے الفاظوں سے اس انسان کو اتنی تکلیف دے دی ہو، اتنی کہ وہ یہی سوچتا رہ جاتا کہ نہیں، اس نے مجھے ایسا بول دیا تھا، اور یہ انسان اگر آپ کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو 2 منٹ کے لیے سوچیں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور وہ انسان ہماری دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے، ہمارے لفظوں کی وجہ سے ہی سوچتے اس کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی ماں، یا وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے، تو ہمیں پھر اپنے الفاظوں کا جو چناؤ ہے نا، اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے الفاظ کسی کو بہت زیادہ تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی غور سے سوچ سمجھ کر انسان کو اپنے الفاظوں کا چناؤ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنے الفاظوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اپنے الفاظوں کا جب بھی آپ چناؤ کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ ہمیں ان الفاظوں سے آپ کسی کو خوشی بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، غم بھی دے سکتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر اپنے الفاظوں کا چناؤ کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل کا مطلب کیا ہے؟ مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کا بدلہ جو ہم کرتے ہیں، بدلہ جو ہمیں ملتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور اسے ملتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ اچھائی کی جزا جس طرح ملتی ہے، اسی طرح برائی کی سزا بھی ملتی ہے۔ آج کسی کا دل دکھاؤ گے تو کل اپنا بھی دکھے گا، ضرور دکھے گا۔ آج کسی کا حق مارو گے تو کل تمہارا بھی حق بھی کوئی مارے گا۔ تو اس بات پہ تم یقین رکھنا کہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، اور وہ تو ضرور انسان کا بدلہ لیتے ہیں۔ آج آپ کسی کے لیے سازشیں کرتے ہو، خود کے لیے بھی تیار ہو جائیں، پھر
اگر آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو خود بھی اپنے لیے ہی برائی چن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ کسی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور ہونا ہوتا ہے، ایک دن لوٹ کر آتا ہے۔ وہی نقصان، وہی انہی سازشوں میں ایک دن آپ خود بھی جکڑے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو خود بھی آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ ہر انسان کو صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ برا کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا رہتا ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے یہ، مگر یہ ایک الگ بات ہے کہ اس آواز کو دبا دیا جائے۔ اس فانی دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ جانا، ہم نے بھی نہیں رہ جانا، یہاں پہ سب کچھ چلا جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے اس فانی دنیا میں۔ ایک دفعہ مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچ لیں، کیونکہ مکافات عمل اس دنیا میں ضرور ہوتا ہے۔